وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحج آیت نمبر 10 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آخرت کی زندگی کے لیے ہم آگ اپنے ہاتھوں سے بھجوا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہو. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. سامعین اکرام، سورہ الحج آیت نمبر 10 ذالک بما قدمت یداک، یہ اس لیے تمہارا حال ہوا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھجوایا. قدمت آگے بھجوایا، یداک تمہارے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. سامعین کرام، بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھجوایا ہے رحمت کے لیے، عذاب کے لیے نہیں بھجوایا ہے. یہ تصور ذہن سے نکال دیں. رحمت ہے، اللہ تعالیٰ سرتا پر رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک رحمت، یعنی مثال کے طور پہ تھوڑی سی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بھوکا ہے، اس کے سامنے یعنی کھانا نہیں کھا رہا، بھوک ہڑتال کی بھی، اس کو ہر کھانے کے وقت پہ ایک نعمتوں بھرا دسترخوان آ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، سجا دیا جاتا ہے ایک ٹرے میں، اور ہر وقت وہ اس کو لات مار دیتا ہے اپنی مرضی سے، کسی کی کہنے پہ نہیں، اپنی مرضی سے اس دسترخوان کو لات مار دیتا ہے، اس میں یعنی اس کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر لیتا ہے جو بھی دے رہا ہے. تقریباً بالکل یہی مثال ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کے اسباب تو اس نے برابر کر دیے ہیں ظاہری زندگی کے، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری روحانی زندگی کی بقا کے لیے
اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے ہمارے پاس، وہ نور ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رحمت ہے، فرقان ہے. تو پھر ایک نبی کے ہاتھ بھجوایا ہے. نبی بذات خود ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سراج منیرہ. تو ہم لوگ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں. انسان جو ہے بذات خود بھوکا ہے، یعنی ضرورت مند ہے. کس چیز کا؟ ہدایت کا. دیکھیں ہماری منزل، یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں، توجہ سے، کہ انسان کی منزل ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے. تو اب اس کی طرف جو راستہ ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس کا راستہ ہمیں معلوم ہو جائے. ہماری عقل اتنی نہیں ہے سامعین کرام کہ ہم اپنی عقل سے صراط مستقیم کا پتہ چلا سکیں. یعنی وہ روحانی خوراک، جسمانی خوراک تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، روحانی خوراک کی ہمیں اشد ضرورت ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے لوگو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، جواب دو اس کا، بات مان لو، یقین کر لو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو، اس میں تمہاری زندگی ہے. اور یہ بات سامعین کرام، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. انسان اگر دنیا میں آیا ہے، لیکن اگر یہ روحانی خوراک جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے نازل کی ہے، اگر اس کو قبول نہیں کرتا تو موت اس کی یقینی ہے. یہاں ابھی بیان ہو رہا ہے دلال بعید، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا اس کا دل جو ہے. سامعین کرام، اب کیا ہوگا؟ قرآن کے روح سے اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی. اگر یہ وہ نعمت خداوندی اور ہدایت خداوندی اور اسوہ رسول کی اتباع سے اجتناب کرے یا اس سے منہ موڑ لے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لے، تو کیا ہوگا؟ قرآن کی زبان میں اس کا دل، سمجھ یہ الٹی ہو جائے گی، کام کرنا اپنا کام نہیں کرے گی، اور یعنی الٹی ہو جائے گی، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. وَإِنَّكَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ او کما قال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آنکھیں نہیں اندھی ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. وہ حق، یعنی حق پھر سجائی نہیں دیتا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں حق جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. بڑے بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، سیاستدان ہیں، فلاسفر ہیں، دانشور ہیں، حق نظر نہیں آ رہا. حق تو قرآن میں ہے، اور قرآن کی من چاہی تعویلات اگر کر لیں تو وہ تو حق، ہاں یعنی اپنے خیال سے اگر تفسیر کریں وہ تو آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتی. حق جو ہے، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں. یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، دل اندھے ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا، معاشرے میں بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، برائیاں ہیں، اور ہر قسم کی لعنتیں موجود ہیں برائیوں کی، لیکن ہم اس پہ راضی ہیں. ہم اس پہ راضی ہیں. تو یہ تو کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آپ کا اندھا ہو گیا ہے، آپ کو حق سجائی نہیں دے رہا. بہت سے سامعین کرام پڑھ لکھ کے جو جاہل بن رہے ہیں، کیا کہا میں نے؟ پڑھے لکھے جاہل. یہ ہماری یونیورسٹیاں اور یہ کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے جاہل بنا رہی. جو جتنا پڑھ جاتا ہے وہ اتنا ہی جاہل ہو جاتا ہے، کیونکہ حق کی تو نہ کسی کو تلاش ہے اور نہ کوئی حق کی تلاش کر رہا ہے. سنی سنائی باتیں ادھر ادھر اپنی تفسیریں وغیرہ دل میں بنا کے کچھ، اور ظاہر ہے سامعین کرام ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور سوچتے جو عقل ہے وہ دنیا کی سوچیں رکھتی ہے. یعنی مادی عقل ہے تو وہ مادے کے متعلق ہی سوچے گی. تو آپ نے مٹیریل سے کچھ
اپنے دانش کے مطابق علم اپنے جمالیہ ہے جو کہ علم نہیں ہے، وہ اندھیرا ہے۔ تو یہ ہے کہ میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لیس بالظلام للعبید، ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بامقصد پیدا کیا ہے۔ اگر یہ اپنی زندگی اپنے آپ کو نہ پہچانے، اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانے، تو پھر تو ظاہر یہ ہے کہ سامعین کرام یہ اگر سیدھا راستہ یہ اختیار نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کو اپنا مقصد حیات نہیں بنانا چاہتا یا نہیں بنا رہا، یا ظاہر سے رخ موڑ کے باطن کی طرف نہیں کر رہا، دنیا سے رخ موڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو نہیں لگا رہا، تو اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، حق کے علاوہ باقی گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ حق کے بعد تو صرف گمراہی ہی رہتی ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہے، باقی تو ٹیڑھے راستے ہیں۔ ایک نقطے سے دوسرے نقطے، یعنی دو نقطوں کے درمیان صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں۔ خط مستقیم ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہے، باقی تمام راستے جو ہیں وہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تک جا پہنچتا ہے سیدھا راستہ، اور بعض پھر باقی ٹیڑھے ہیں۔ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، ان ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ جو ہے سیدھا، یہ سیدھا مجھ تک آ پہنچتا ہے۔ تو اگر یہ، اب میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، اگر انسان حق کو اپنا مقصود نہ بنائے، باطل میں، اندھیروں میں اگر یہ خوش رہنا چاہتا ہے، روشنی اگر اس کو درکار نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ سارے کام جو یہ کرے گا، چاہے وہ بظاہر نیک ہی کیوں نہ ہو، اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اگر انسان اللہ کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آخرت کو دنیا کے مقابلے میں اپنی ترجیح نہیں بناتا، آخرت کی کامیابی کو، تو پھر یہ دنیا میں جو بھی اچھے کام بھی کرے گا نا، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ الفاظ آئیں، قیامت کے دن ان نیک اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے۔ اس کی نیت دنیا بن گئی ہے، آخرت کو اس نے بھلا دیا ہے۔ آج سب یہی حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخرت کو ہم اللہ کی یاد سے منہ موڑ کے ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ تو پھر تو باقی تو گمراہی ہے سامنے کرم ساری، اور پھر انسان جو کچھ بھی کرے گا تو اس کا وہ برائیوں میں شمار ہوگا، نیکیاں اگر کرے گا بھی تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اللہ سے بحث کرتے ہیں، اللہ کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتے ہیں، بغیر کسی صحیح علم، ہدایت اور روشن کتاب کے، پھر اپنے اعمال سے لوگوں کو اللہ کی راستے سے روک رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں اللہ کو۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں شرمندگی ہے۔ وَنُذِيقُهُ یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت کے دن اس کو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو تم نے خود آگے بھجوایا ہے، اور اللہ میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ مخلوق تو میں نے ظلم کے لیے نہیں پیدا کی، یہ تو رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ تو
یہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یعنی آیت ہم یہ سارا مضمون جو ہے سامعین کرام یہ 3 آیات ہے، اس میں ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، مستقل ایک مضمون ہے، اور خلاصے کے طور پہ یہ سارا مضمون میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسان اپنے مقصد حیات سے منہ موڑ لے، یعنی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو روشن نہ کرے، اللہ کی یاد کو سے اعراض کر لے، قرآن کی زبان من اعرض عن ذکر، اب کیا ہوگا؟ اب اس کی زندگی جو ہے وہ یعنی باطل ہو جائے گی، باطل مقاصد یہ چن لے گا اپنے لیے، پھر باطل اعمال ہوں گے، اسے سرزد ہوں گے۔ پھر اگر اس نے اسلام کا دعویٰ کیا بھی ہے مثال کے طور پہ، تو عملی طور پہ یہ لوگوں کو گمراہ، اپنے عمل سے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے گا۔ ظاہر ہے سامعین کرام کہ اگر ایک انسان باطل ہے، باطل مقصود کے تحت اپنے اعمال کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو اب پھر اس کے ہر عمل سے اس کے باطل نظریات کا اظہار آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، پھر جو ہے دنیا جو ہے اس کے لیے، دنیا میں اس کو رسوائی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کا عذاب تو حق ہے، اور یہ اس لیے یہ سارا کام اس نے لیے اپنے خود بھجوایا ہے۔ لیکن آخرت پر اگر ایمان نہ ہو سامعین کرام، جیسے کہ آج ہمارا آخرت کے بارے میں ایمان نل ہے، نل یقین نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں سامعین کرام وہ تو ظاہر دنیا کے لیے ہے، ظاہر دنیا کے لیے ہم جی رہے ہیں، یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہ کاروبار ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، تو یہ ظاہر ہی ہے آپ کا، پھر کھا لے پی لے جی لے، یہی آپ کی زندگی رہ جائے گی۔ اچھا مکان بناؤ، اس میں رہو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، سوسائٹی میں تمہاری ایک عزت ہونی چاہیے، وہ بنا لیتے ہیں لوگ، اپنے خود ساختہ عزتیں اپنے لیے بنا لیتے ہیں بہرحال۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت کیا ہے؟ وہ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں آپ جو بوگے وہ وہاں کاٹو گے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ نے یہاں بے یقینی کی فصل اگا دی ہے آخرت کے بارے میں، اور آپ کے تمام اعمال جو ہے آپ اپنے لیے کانٹے اگا رہے ہیں، آپ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں آخرت میں، اگرچہ آپ کا یقین نہیں ہے لیکن آپ کے اعمال سے آگ بن رہی ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں اور جلدی یہ اس میں پہنچیں گے، وسیصلون سعیرا۔ بہرحال تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ آگے چلتے ہیں سامعین کرام، لفظی ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب ان کو کوئی اچھی حالت پہنچتی ہے، نِطْمَأَنَّ بِهِ، وہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر ان کو کوئی فتنہ آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہ، تو وہ اپنے منہ کے بل واپس ہو جاتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، نقصان ہو گیا اس کا دنیا اور آخرت کا، ذالک هو الخسران المبین، یہ نقصان واضح ہے۔ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین اکرام، یدعو من دون اللہ، وہ امیدیں رکھتا ہے اللہ کے سوا ایسی ہستیوں سے جو نہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں سکتی ہیں، وما لا ينفع، اور نہ نفع دے سکتی ہیں، ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ امیدیں رکھتا ہے اس ذات سے، ان ہستیوں سے جس کا
جس کا نقصان قریب ہے اس کے نفع سے، لبئس المولا، بہت برا آقا ہے، ولبئس العشیر، اور بہت برا تابعدار۔ سامعین اکرام، یہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 تین آیات ہیں۔ اس میں جو بنیادی طور پہ مضمون ہے سامعین اکرام، وہ ہماری جو عام زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اس پہ محیط ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے ایسے شخص کا، اور چلیں آتے ہیں اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، وہ ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ شک میں مبتلا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی یہاں اس میں آیات میں تذکرہ ہوا ہے دو تین مرتبہ کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یعنی نفع نقصان۔ اب نفع نقصان بات یہ ہے سامنے اکرام کہ ہم لوگوں نے تھوڑی توجہ سے یہ مضمون سنیں ذرا، یعنی اس میں گہرائی ہے تھوڑی سی۔ عام ہم لوگوں نے دور جاہلیت جس وقت آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت تو صورتحال جو تھی، لیکن آج ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ایک کنارے پہ، یعنی یہ ایک شک میں مبتلا ہے، اللہ کی بندگی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، یعنی ایک کنارے پہ ہے۔ تو کنارے پہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین نہیں ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اس نے اپنے اللہ کی بندگی کو ظاہری نفع نقصان سے منسلک کر دیا ہے۔ اگر اچھی حالت ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے شکر الحمدللہ، نہیں ہوتی تو پھر یہ ناجائز ذرائع ڈھونڈنے لگتا ہے، ناجائز ہستیوں سے، یعنی نفع لگانے کی یا نقصان کو ہٹانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ ایسا تو یعنی واقعی میں، یعنی ہم نے تو دیکھیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ہماری امیدیں جو ہیں وہ تو یعنی ما سوی اللہ سے ہیں، لیکن پیسہ اگر کسی کے پاس ہے، میں ایسی وہ آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، پیسہ اگر کسی نے کچھ جوڑ کے کوئی لم سم اکاؤنٹ اس کے پاس ہے، اور تو اس کا اللہ کے مقابلے میں اس اکاؤنٹ پہ زیادہ یقین ہوگا، کیونکہ جب خرچ کا موقع آتا ہے تو یہ خرچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کہتے ہیں تو خرچ ہو جائیں گے۔ یہ میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں۔ پھر دنیاوی چیزوں سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، دنیاوی چیزوں سے، ما سوی اللہ سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور ایسا تو ہو رہا ہے سامنے کرام، ہم سب نے، یعنی آپ دیکھیں بچہ جب وہ کرتا ہے نا میٹرک کے بعد اپنے لیے کسی فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ دیکھتا ہے اسکوپ کس چیز کا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے، یہ ایک سوال ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ بھئی یہ جو میں ڈگری لوں گا اس کا کیا اسکوپ ہے، اس کی کتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، تو پھر اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ سامعین کرام اور ذرائع پہ ہمارا یعنی اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ما سوی اللہ پہ بھروسہ ہے کہ یہ سیٹ میری کام کرے گی، یہ عہدہ میرا کام کرے گا، یہ کاروبار میرے کام آئے گا، تو وہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے وہ اس میں انہماک سے یعنی اس کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ مطلب کسی نے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کسی نے کاروبار ایک جما لیا، دکان کھول لی، سٹور کھول لیا، اب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے،
یا وہیں بیٹھ کے جو ہے مطلب اسی جگہ پہ اپنا جا نماز بچھا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کروں. تو یہاں ایک وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے. یہاں جو ہم بیان ہو رہا ہے من یعبد اللہ علی حرف، ایک کنارے پہ ہے، یعنی شک میں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. اور سامعین کرام تھوڑا سا آپ ٹیکسٹ کی طرف بھی توجہ کریں، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں آیت نمبر 15 کی طرف. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، تو وہ اپنا گلا گھونٹ لے، خودکشی کر لے. تو دیکھے یہ میں اپنے وقت پہ اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا، لیکن میں ویسے ہی آپ کو یہ آیات کا ربط جو بین السطور اس کا ربط ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اصل یہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ سے امیدیں لگا لی ہیں، غیر اللہ سے توقعات لگا رہی ہیں، غیر اللہ سے خیر اور شر کی امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ مجھے شر دے سکتا ہے یا یہ ہستی مجھے فائدہ دے سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری ڈھکوسلے ہیں، اور یہ اختراع ہے، اختراع انسانی سے کو کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کامل اس پر بھروسہ اور اعتماد کر لیں، اسی کو اپنا مقصود بنا لیں، اسی سے تمام توقعات وابستہ کر لیں. النافع الدوار، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سامعین اکرام یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں. ابھی میں چونکہ وقت اختتام پذیر ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک بما قدمت یداک وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ترجمہ سنا دیجئے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اس سے کہا جائے گا کہ یہ یعنی یہ عذاب، کون سا عذاب؟ الحریق، جلانے والا عذاب. یہ وہ عذاب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے خود اپنے لیے بھجوایا ہے. قدمت بھجوایا ہے آگے، یدا کا تمہارے اپنے ہاتھوں نے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں. سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. That is for what your hands have advanced, and because God is not unjust to the servants. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.